کبھی کبھی نا جو سب سے بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ ایک بہت ہی سادہ سے خیال سے شروع ہوتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی طاقتور خط پر نظر ڈالنے والے ہیں جو ایک اخبار کے ایڈیٹر کو لکھا گیا تھا، اور یہ صرف ایک خط نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ معاشرے میں خواتین کی آواز کو اہمیت دینے کی ایک بہت ہی پرجوش درخواست ہے۔ خط کی شروعات دیکھیں، ان الفاظ سے ہوتی ہے۔ یہ ایک رسمی، بہت سیدھا اور براہ راست انداز ہے جو فوراً یہ بتا دیتا ہے کہ لکھنے والا کسی بہت اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے۔ تو یہ صرف ایک سلام نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی سنجیدہ گفتگو کی شروعات ہے۔ اچھا، تو تھوڑا سا اس کا پس منظر بھی سمجھ لیتے ہیں۔ یہ وہ تحریر ہے جس کا ہم آج جائزہ لے رہے ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ یہ کوئی بڑی ریسرچ یا کوئی سرکاری رپورٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عام شہری کی آواز ہے جو اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے ایک بہت ہی واضح ویژن سامنے رکھ رہا ہے۔ تو وہ بنیادی مسئلہ ہے کیا جس کی نشاندہی اس خط میں کی گئی ہے؟ لکھنے والے نے اسے بیان کرنے کے لیے ایک بہت ہی طاقتور استعارہ استعمال کیا ہے: ذمہ داریوں کا پہاڑ۔ خط میں یہ بات صاف صاف لکھی ہے کہ آج کی خواتین زندگی کے ہر شعبے میں کیا کچھ نہیں کر رہیں، تعلیم سے لے کر گھر چلانے تک اور بچوں کی پرورش سے لے کر ملازمت کے میدان تک ان کی ذمہ داریاں بہت وسیع اور بہت گہری ہیں۔ یہ صرف کاموں کی ایک لسٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے معاشرے کی بنیاد ہے۔ ذرا اس جملے کا وزن محسوس کیجیے، پہاڑ جیسی ذمہ داریاں۔ یہ الفاظ صرف یہ نہیں بتا رہے کہ خواتین مصروف ہیں، نہیں، بلکہ یہ ان کے کردار کی اہمیت اور اس بوجھ کی شدت کو بھی ظاہر کرتے ہیں جسے وہ ہر روز اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو اس بڑے چیلنج کی نشاندہی کرنے کے بعد خط ایک بہت ہی صاف اور قابل عمل حل بھی پیش کرتا ہے۔ یعنی بات صرف شکایت پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ آگے کا راستہ بھی دکھایا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ مخصوص درخواست، اخبار میں خواتین کے لیے ایک مستقل یعنی پرماننٹ ہفتہ وار کالم۔ یہ کوئی ایک آدھ بار شائع ہونے والا فیچر نہیں، بلکہ ایک مسلسل پلیٹ فارم کی تجویز ہے جہاں خواتین سے جڑے مسائل پر باقاعدگی سے بات ہو سکے۔ اور یہاں ایک بہت ہی کمال کی بات کی گئی ہے کہ اس اقدام کا فائدہ صرف خواتین تک ہی نہیں رہے گا۔ خط لکھنے والے کا ماننا ہے کہ ایسا کالم پورے معاشرے کی فکری ترقی کے لیے ایک بہت اہم قدم ثابت ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا ویژن ہے۔ اچھا، تو یہ تجویز پڑھنے والوں پر اثر کیسے ڈالے گی؟ بات صرف معلومات دینے کی نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں آگے کی ہے۔ یہاں مسئلے اور حل کا ایک بہترین موازنہ ہمارے سامنے ہے۔ ایک طرف وہ مسائل ہیں جن پر توجہ دلانے کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف اس کالم سے ملنے والی عملی رہنمائی ہے۔ ایک طرف چیلنجز ہیں تو دوسری طرف مضبوط خود اعتمادی کا وعدہ ہے۔ مطلب یہ کہ اس کالم کو ایک پریکٹیکل ٹول کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اور اب یہ خط اپنی دلیل کو ایک بڑے اور زیادہ طاقتور نقطے کی طرف لے جاتا ہے۔ اب یہ بات صرف ایک کالم کی نہیں رہتی، بلکہ یہ میڈیا کے اپنے کردار کے بارے میں ایک بہت بڑا بیان بن جاتا ہے۔ یہ میرے خیال میں اس خط کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ یہ درخواست اس یقین پر کھڑی ہے کہ میڈیا، خاص طور پر ایک معیاری اخبار، معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کی سب سے بڑی طاقت رکھتا ہے۔ دیکھیں کیسے ایک چھوٹی سی درخواست کو میڈیا کی سماجی ذمہ داری کے اتنے بڑے تصور سے جوڑ دیا گیا ہے۔ اور یہ خط ہمیں آج کے لیے ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ ایک ایسے دور میں جہاں ہر طرف سے معلومات اور مواد کی بھرمار ہے، میڈیا اپنے اس طاقت کو سماجی ترقی کے لیے بہترین طریقے سے کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ اس شہری کے خط میں دیا گیا اصول آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا اس وقت تھا۔